نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور تمام ہی ملک ہندوستان میں بسنے والے تمامی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں جہاں بھی آپ اپنے مقامات پر قائم ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالی ماحول قائم فرمائے، سکون کا اور عافیت کا، اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک ہندوستان پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ آج 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں جگہ جگہ آج یہ دن کو 15 اگست کے دن کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ہمارے اس ملک ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور ہمارا ہی یہ ہندوستان، اپنی ہی اس زمین پر ہم انگریزوں کے غلام تھے، ان کے پابند تھے، اور وہ جس طرح سے چاہتے تھے ہمیں نچاتے تھے، ہم پر حکمرانی کرتے تھے، ہم پر وہ غلامیت میں ہمیں باندھے ہوئے تھے، ایک طرح کا ہم پر وہ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ اپنی ہی زمین میں، اپنے ہی اس ملک میں ہم دوسروں کے غلام تھے، جو کہ اتنی دور سے آ کر کے آج وہ ہمارے اس ملک میں رہے، اور انہوں نے ہم پر یہ ظلم و زیادتی کی، اور انہوں نے ہم پر حکمرانی کی۔ تقریباً 200 سال سے ان لوگوں نے ہم پر یہ ظلم کیا، انہوں نے ہمیں غلام بنایا، اور ہمارے اس ملک میں انہوں نے حکومت کی ہے، اور ہم پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ میرے عزیز ساتھی بزرگوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوا ہے کہ ہمارے اس ملک میں تمام ہمارے ہندو بھائیوں نے، سکھ نے، عیسائیوں نے، اور تمام مل کر کے مسلمانوں نے ان کے ناپاک چنگلوں سے اپنے اس ملک کو، اپنے اس دیش کو آزاد کرایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمایا کہ جب اس ملک کے ہمارے تمام بھائی ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان مل کر کے جب ان دشمنوں سے اس ملک کو چھینا اور ان سے آزاد کرایا، تو 1947 15 اگست کو اس ملک ہندوستان کو ان لوگوں سے ہم نے آزاد کرایا۔ اس ملک کی خاطر بڑی جان گئی ہے، اس ملک کو آزاد کرنے کی خاطر بڑا خون بہا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے، ہمارے سکھ اور عیسائی بھائیوں نے، اور تمام مسلمان بھائیوں نے مل کر کے، ان مجاہدین نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ انہوں نے اپنا لہو دے کر کے اس چمن کو زینت بخشی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے شعر یہ شروع میں کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اس پیارے ملک میں ہم سب کی جانیں گئی ہیں، اور انہوں نے وطن کی خاطر، انہوں نے اس دیش کی خاطر ان ناپاک چنگلوں سے اس دیش کو بچایا ہے، اور ان سے چھینا ہے، اور ان سے آزاد کرایا ہے۔ یہ ہمارے مجاہدین کا، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جو کہ آج ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ، آج ہم بڑی آزادی کے ساتھ اپنے اس ملک میں رہتے ہیں، اور امن کے ساتھ، اپنے سکون کے ساتھ اپنا بھائی چارہ ہم بنا کر کے اس ملک میں رہتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا، ہم تمام نے مل کر کے جب یہ قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیاب کیا، اور ہمارے اس دیش کو، اس چڑیا جیسے دیش کو ان لوگوں سے آزاد کرایا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے
کہ یہاں ہم بڑے سکون کے ساتھ اس پیارے ملک میں رہتے ہیں آزادی کی خاطر. اب ہم کسی کی غلامیت میں نہیں ہیں. اب ہم پر کوئی بھی ایسا نہیں ظلم کر رہا ہے کہ جو اپنے اندر غلامیت کو ہمارے اندر لیے ہوئے ہو. آج اس ملک میں ہر شہری آزاد ہے، جس طرح سے چاہتا ہے وہ رہتا ہے. کوئی بھی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ میرے ملک ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے. تو اسی وجہ سے آج ہمارے اس ملک میں 15 اگست کے دن جگہ جگہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور اپنے اکابروں کی، اپنے مجاہدین کی، جو کہ ہمارے پرکھوں نے، اپنے آباء و اجداد نے اس دیش کی خاطر اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور 15 اگست کے دن اس دیش میں ایک جشن منایا جاتا ہے آزادی کی طور پر، اور اپنے پرکھوں کی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بزرگان دین کی، اپنے مجاہدین کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا نام روشن کیا جاتا ہے، اور بڑے اچھائی کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں، کیونکہ وہ لوگ، انہوں نے اس دیش کی خاطر، اس امن کے دیش کی خاطر، اس دیش کے سکون کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا ہے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں چند نام معلوم ہیں کہ جنہوں نے اس دیش کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے، ویسے تو سب نے مل کر کے اس دیش کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں نے اس دیش میں بڑا حصہ لیا ہے، اور ان کی جانیں بھی اس دیش کو آزاد کرانے میں گئی ہیں. انہوں نے بھی اپنا خون اس زمین کے لیے، اس ملک ہندوستان کے لیے دیا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس دیش کی خاطر ہمارے مسلمان بزرگوں کی لاکھوں کی تعداد میں جانیں قربان ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں اس دیش ملک ہندوستان کی آزادی کی خاطر، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمیں اپنے بزرگوں کی، آج ہمیں اپنے اکابروں کی، آج ہمیں اپنے مجاہدین وطن کا نام معلوم نہیں ہے، اور نہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور نہ ہمیں ان کی تاریخ کوئی معلوم ہے. آج افسوس ہے کہ جن پرکھوں نے، جن آباء و اجداد نے، جن ہمارے بڑوں نے اس دیش کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، انہوں نے بڑے ظلم اور زیادتی کو سہا ہے، لیکن آج ہمیں ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ نام جو کہ مجاہدین وطن اس دیش کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، کہ میں ان کا نام کا تذکرہ کروں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس دیش کی خاطر مسلمان مجاہدوں نے بھی اپنی بڑی جانوں کو قربان کیا ہے. یہ دیش سب کا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی اتنا حق ہے، ہمارے مسلم بھائیوں کا بھی اس دیش پہ اتنا ہی حق ہے. ہر ایک کی جان اس دیش کی خاطر گئی ہے، ہر ایک نے ظلم و ستم سہا ہے. یہ ہمارے پیارے ملک کی ایک داستان ہے، یہاں کا ایک یہ پیار بھرا یہ میسج ہے کہ یہاں پر ہر دھرم کے لوگ بستے ہیں. اس ملک ہندوستان میں ہر ملک، ہر فرقے کے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن آپس میں بڑی پیار و محبت کے ساتھ. یہ ہمارے اس دیش کا گلدستہ ہے، اور یہ ہمارے دیش کی یہ پہچان ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مجاہدین وطن اس دیش کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے گئے ہیں، کم از کم ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابروں کی، ان کے نام یاد، ان کی نام کی فہرست ہمیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ اس کی دیش کی خاطر ہم نے بھی قربان کیے ہیں اپنی جانوں کو، ہمارے بزرگ بھی اس دیش کی خاطر شہید ہوئے ہیں. کم از کم ہمیں ان کے نام تو معلوم ہو جائیں. میں انہی نام کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں کہ اس دیش کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے اور اس دیش کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوانے والے یہ مجاہدین وطن ہیں، جن کا نام میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں.
آپ سماعت فرمائیں۔ مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، انہوں نے بھی اس دیش کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، انہوں نے بھی اس دیش کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے۔ مولانا سید احمد شہید، انہوں نے بھی اس دیش کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے اور اپنی جان کا انہوں نے نذرانہ پیش کیا ہے، تب جا کر کے یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اسی طرح سے مولانا اسماعیل شہید، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی صدر الدین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا محمد حسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ، یہ وہ مجاہدین وطن ہیں کہ جنہوں نے اس دیش کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا ہے، اس دیش کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، تب یہ جا کر کے اس ملک میں ہمیں آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ملا ہے، تب جا کر کے ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ہمیں اپنے ان مجاہدین کا نام یاد کم از کم ہونا ہی چاہیے کہ اس دیش کی آزادی میں ہمارے بزرگوں کو بھی خون بہے ہیں، اس دیش کی خاطر ہمارے بڑوں بھی اپنی جانوں کو قربان کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں اپنی بات کو اب اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ میں اپنی اس بات میں یہ کہتا ہوں کہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی کا، اچھل رہا ہے نام زمانے میں آزادی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں بھائی چارگی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مل کر کے مسلم، ہمارے ہندو بھائی، عیسائی بھائی، سکھ بھائی، تمام ایک مل کر کے اس ملک ہندوستان میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی چارگی ہمارے اندر بنائے رکھے اور ہمارے اس ملک ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے اور اس ملک ہندوستان میں امن کا اور سکون کا ماحول قائم فرمائے۔ اس لیے آج 15 اگست کے دن پورے ملک میں جگہ جگہ آج جشن آزادی کے طور پر بڑے شوق سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ اپنے مجاہدین وطن کی، اپنے اکابروں کی، اپنے مجاہدین وطن کے نام یاد کرائے جاتے ہیں اور ان کا ایک کردار امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس دیش کی خاطر ہمارے بڑوں نے اپنی گردنوں کو کٹوایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔